یعنی اگر پوری دنیا کے انسان کفر اختیار کر لیں تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کی ذات غنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادن اور راحلتن تبلغ الی بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مالک ہو توشے کا، اور یعنی اس کے پاس زاد راہ ہو، سفر کے اخراجات ہوں، ٹریول کر سکتا ہو، تو اور راحلتن تبلغ الی بیت اللہ، راحلہ مطلب سواری ہو اس کے پاس۔ آج کے دور کے اندر یعنی جو ٹریول ایکسپینس ہیں ایئر ٹکٹ کے یا پانی کے جہاز کے، ٹرین کے، گاڑی کے، بس کے، وہ اس کے پاس موجود ہوں، تبلغ الی بیت اللہ، اور وہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہو، اور بیت اللہ پہنچنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی حالت جنگ نہ ہو، کوئی یعنی راستے بند نہ ہوں، امن ہو، اور آج کے دور کے اندر آپ کے پاس ویزا ہو اور آپ کو حج کا ویزا مل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹری کلیئرنس ہے، آپ جا کے حج کر سکتے ہیں۔ تو تبلغ الی بیت اللہ، بیت اللہ پہنچ سکتا ہو، فلم یحج، اب وہ حج نہیں کرتا تو فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو حضور نے فرمایا پھر مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، یا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ناظرین، یہ انتہائی درجے یہ سخت وعید ہے، اور یہ جو آیت ہے اس آیت کے ذیل میں اس حدیث کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ عالمین سے غنی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا کے انسان کفر اختیار کر لیں تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کی ذات غنی ہے، یعنی جس کی طرف ہم سب محتاج ہیں۔ غنی اس کو کہتے ہیں کہ سب جس کے محتاج ہوں، سب کا احتیاج اس کی طرف ہو، سب کی ضرورتوں کو وہ ایک وقت میں سب کی ضرورتوں کو پورا کرے اور پورا کرنے پہ قادر ہو، اور اس کی یعنی اس کے خزانوں میں، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ غنی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جو بادشاہ ہے وہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے خزانے میں کمی آتی ہے، لیکن اللہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ جس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ تو ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر تمام مسلمان حج کرنے چلے جائیں تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی بھی نہ جائے تو پھر بھی اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ غنی ہے۔ اور اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو، یعنی اگر کوئی مسلمان حج کرتا ہے تو اس حج کی برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ یعنی اللہ کے رسول نے جو یہ بات کی ہے کہ فلا علیہ ان یموت یہودیا اور نصرانیہ، یعنی یہودی اور نصرانی کا جو تذکرہ کیا ہے کہ وہ یہودیت پہ مرتا ہے یا نصرانیت میں مرتا ہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہودی اور نصرانی جو ہے وہ حج نہیں کرتے، کیونکہ یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر نماز تو پڑھتے ہیں اور عبادات بھی کریں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، چیریٹی کا کام بھی کریں گے، یعنی چیریٹی زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، چیریٹی بھی کریں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، لیکن وہ حج نہیں کرتے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یعنی جو شخص
مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ حج نہیں کر رہا، تو گویا کہ وہ عملی طور پر تو یہودیت اور نصرانیت کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی وعید ہے یہ کہ صرف یہودی اور نصرانی ہی حج کا منکر ہوتا ہے، وہی حج نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ حج کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج کے اندر کچھ رسوم، کچھ رواج، کچھ بدعات جو ہے وہ رائج کر دی تھی، تو لہذا وہ تو کیا کرتے تھے، لیکن یہودی اور نصرانی اس دور کے اندر بھی حج نہیں کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ ان دو جو مذاہب ہیں ان کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہذا ناظرین، اب مسلمان جو ہے یعنی اس کے ذمہ لازم ہے کہ جب حج فرض ہو جائے اور تو اس کو حج ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور حج کرنے کی، حج کی برکات کو سمیٹنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔